تو بعد کی تکلیف کے مقابلے میں بھی آرام میں تھے. تو اسی طریقے سے یہ غبار بھی آرام سے تھے زمین پر چپکے ہوئے، لیکن گھوڑے کے ذریعے وہ اٹھ کھڑے ہوئے. اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی ان سب کو کیا کیا جائے گا؟ اٹھ کھڑا کیا جائے گا. مشابہت غور کیجئے. آگے دیکھیے، جب ان کے گھوڑے بیچ لڑائی میں جا کر کے گھسے اور مقابلہ کیا نا، اس سے ظاہر سی بات ہے لڑنے والا کتنا بھی ٹاپ کلاس کا ہو، خوف تو ہوتا ہے، رعب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بھائی دشمن ہی ہوتا ہے، تو خوف اور رعب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اسی طریقے سے غور کیجئے گا، جب انسان قیامت کے دن اٹھا لیا جائے گا قبر سے اور اس کے عمل کو پیش کیا جائے گا، تو وہ بھی کس میں ہوگا؟ خوف میں ہوگا، رعب میں ہوگا کہ پتہ نہیں دائیں ہاتھ میں ملے گا نام اعمال کی بائیں ہاتھ میں ملے گا. وزن کیا جائے گا تو نیکیوں کا پلڑا وزنی ہوگا کہ کمتر ہوگا؟ انسان خوف میں ہوگا. اسی لیے امام احمد بن حنبل سے سوال کیا گیا رحمہ اللہ کہ انسان آرام کب محسوس کرے گا؟ تو کیا فرمایا جانتے ہیں؟ جب پہلا قدم جنت میں ڈال لے. پہلا قدم یہ، یہاں سے خوف ختم. اس سے پہلے ہر وقت خوف میں ہے کہ پتہ نہیں پل صراط پر کیا ہوگا، پتہ نہیں یہاں کیا ہوگا. ظاہر سی بات ہے، خوف اور رعب کی بات ہے نا. چلیے، اسی طریقے سے جو کچھ سینوں میں ہے وہ جب اوپن کر دیا جائے گا، حالانکہ وہ مخفی تھے، اسی طریقے سے جب یہ اللہ کی راہ میں لڑنے والے دشمنوں پر نکلتے ہیں تو یہ سب بھی مخفی تھے، لیکن لڑنے کے بعد سب اوپن ہو کر کے باہر آتے ہیں. چلیے، ایک دو پوائنٹ اور لے لیجئے اس پر غور کرتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں بیماری کو پیش کر دیا نا. تو یہ جو انسان ناشکرا ہے، خود اپنی گواہی دے رہا ہے، مال پر سخت ہے، اس کا علاج کیا بتایا اللہ نے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بعض حشر و نشر کو یاد رکھو، یہ ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی. ایک اور پوائنٹ لے لیں جو کہ بہت اہم پوائنٹ ہے، شاید آپ لوگوں نے غور نہیں کیا ہوگا سورہ عادیات کے اوپر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاد بالسیف کا تذکرہ کیا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. اب ظاہر سی بات ہے لڑنے والا کس سے لڑے گا؟ بھئی گھوڑا تو لے جا رہا ہے لیکن کس سے لڑے گا؟ تلوار سے لڑے گا. آج کے دور میں میزائل سے لڑے گا، بم پھینکتا، مثال کے طور پر ہوتا ہے نا. تو یہاں پر تلوار کے ذریعے جہاد کو پیش کر کے اشارہ کیا ہے کہ انسان پہلے نفس سے جہاد کرے. ان الانسان لربہ لکنود. جب انسان رب کا ناشکرا ہے تو کیا نفس سے جہاد کیے بغیر انسان دشمنوں سے تلوار کے ساتھ جہاد کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا. دیکھا آپ نے؟ اس بات کو آپ سوچ کر کے دیکھ لیجئے. انسان برائیوں کی طرف آمادہ ہو، وہ کبھی بھی اللہ کی راہ میں لڑنے نہیں جا سکتا ہے. ایک آدمی نماز صبح فجر کے بعد نہیں اٹھ سکتا فجر میں، تو کیا آپ امید رکھتے ہیں کہ وہ تلوار لے کے نکلے گا؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاد بالسیف کو ذکر کر کے کس کو بیان کیا ہے؟ جہاد بالنفس کو. پہلے یہاں سے جہاد کرو، ہر برائی کو یہاں سے نکالو، تب وہ قدم اٹھا سکتے ہو، ورنہ اس کے بغیر یہ قدم نہیں اٹھا سکتے ہو. چلیے، ایک اور فائدہ دیکھ لیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب پہلے تیاری کو ذکر کیا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا وغیرہ کے ذریعے، تو دوسری تیاری کا بھی حکم دیا ہے کہ موت تو آنی ہے نا، کہ نہیں آنی ہے؟ بولیے، آنی ہے. موت آنی ہے، حشر و نشر بھی ہے. ان ربهم بهم يومئذ لخبير. جیسا کر رہے تھے ویسا سارا اوپن ہو جائے گا. تو وہاں افسوس ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ یہاں تیاری کرو. اور اسی لیے قیامت کے دن لوگ کیا کہیں گے؟ والفجر آپ پڑھتے ہیں بار بار، کیا ہے؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. انسان کیا کہے گا وہاں پر؟ یا لیتنی، ہائے افسوس، قدمت لحیاتی، میں اس زندگی کے لیے عمل کیا ہوتا، کچھ پیش کیا ہوتا. یہ نہیں کہا اس زندگی میں پیش کیا ہوتا، نہیں، لحیاتی، یہ جو زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس کے لیے بولیے پیش کیا ہوتا تو آج فائدہ نہ ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس طریقے سے، جس طریقے سے والعادیات ضبحا کے اندر کہا لڑائی شروع ہوتی ہے اور لا محالہ ختم ہو کر کے رہتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟
اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ بتلا دیا ہے کہ جو مال آیا ہے وہ ختم ہو کے رہے گا، جو نعمتیں آئی ہیں وہ ختم ہو کے رہیں گی، زندگی ملی ہے تو ختم ہو کے رہیں گی۔ تو ذرا غور کر لو، جو چیز ختم ہونے والی ہے اس کے پیچھے جان کیوں دے رہے ہو؟ اور جہاں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے کچھ بھی فکر نہیں کر رہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس طریقے سے اگر آپ غور کریں گے تو یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی، اور بہت سے اہم پوائنٹس اور بھی ہیں جس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے، لیکن ہمیں قرآن کو چاہیے اس طرح سے غور کریں تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ چھوٹی چھوٹی صورتوں میں 5 آیتیں چھوٹی ہیں، 6 آیتیں ہیں، 7 آیتیں ہیں، 10 آیتیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی عظیم باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ جو آدمی جتنا غوطہ لگائے گا، شرط یہ ہے کہ تیرنا جانتا ہو، وہ اتنے ہی لے کر کے نکلتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صل علی